سہیل افریدی کے خلاف سخت کمپین شروع ہے، چاہے وہ آپریشن کے حوالے سے ہو یا متاثرین جو وہاں پہ بیٹھے ان کے حوالے سے یا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے. سر تو اس حوالے سے ایز اے اسپوک پرسن عمران خان کی ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقات کروائی جائے. منگل والے دن عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اور جمعرات والے دن عمران خان کے وکلا کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی جائے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کو ایک آفر دی گئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ عمران خان کو ایک مرتبہ سائیڈ پہ رکھیں اور جس طرح سے انتخابات میں شفافیت کا معاملہ ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی جو پاسداری ہے یا بہتری ہے اس کا جو معاملہ ہے اس کے لیے پہلے آپ بات چیت کریں. شیراز مروت صاحب کہہ رہے تھے جی کہ سہیل افریدی بھی فیمس ہو رہا ہے، عمران خان جب کوئی فیمس ہونے لگتا ہے تو اس کو نیچے سے کھینچ لیتا ہے، تو عمران خان کے بغیر بھی فیمس ہوا جا سکتا ہے. ناظرین میں ہوں زاہد عباس نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. ناظرین عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے جو پی ٹی آئی کا وفد ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد سرفراز ڈوگر صاحب کے پاس گیا. جب وہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب کے چیمبر پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تو عدالت میں موجود ہی نہیں ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 2 مرتبہ جا چکے ہیں، ایک مرتبہ دوبارہ پھر جائیں گے صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان کی فیملی کے ساتھ عمران خان کی جو ملاقات ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی پرمیشن دی ہے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اب وہ یہ ملاقات کروائیں بھی. اور ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ یہ کسی بھی آئین قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ کسی بھی قیدی کے ساتھ اس کی فیملی اور اس کے وکلا کی ملاقات کو اتنے لمبے عرصے تک منقطع کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس بندے کو قید تنہائی میں بھی رکھا جائے. ناظرین عمران خان کے ساتھ ملاقات تو نہیں ہوئی، جمعرات بھی چلی گئی اور منگل بھی چلا گیا. میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا. یہ تب کی بات ہے جب عمران خان کے ساتھ پہلی مرتبہ ملاقاتوں پہ پابندی یا کوشش کی گئی تھی. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تب یہ کہا تھا کہ عمران خان کی ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقات کروائی جائے. منگل والے دن عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اور جمعرات والے دن عمران خان کے وکلا کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی جائے. علیمہ خان آتی ہیں ہر منگل کو اپنی بہنوں کے ساتھ اور وہ اڈیالہ جیل کے باہر آ کے بیٹھتی ہیں اور اڈیالہ جیل میں وہاں پہ جو پولیس کی نفری ہوتی ہے وہ انہیں روکتی ہے اور پھر اس کے بعد سلسلہ جو تھا پہلے احتجاج کی طرف گیا، دھرنے ہوئے، پھر اب جو بات ہے وہ قرآن خوانی پہ آ گئی. ناظرین کہتے ہیں کہ دنیا میں جب آپ کی بات کوئی بھی نہ سنے تو پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی بات سنائیں. عمران خان کی بہنیں ہیں، وہ قرآن مجید لے کے وہاں پہ بیٹھتی ہیں تو ظاہری سی بات ہے قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتی ہوں گی نا. اٹ مینز دیٹ جس عدالت میں اب یہ ریکویسٹ جا رہی ہے اگر وہاں سے جواب آ گیا تو پھر ہم سب لوگ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے. ناظرین دوسری جانب عمران خان کی جو رہائی ہے یا عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو پینڈنگ کرنے کے لیے، پس پشت ڈالنے کے لیے، عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے جو بات چیت ہے وہ ایک مرتبہ دوبارہ پھر شروع ہو گئی ہے. اور سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ میرے سورسز نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کو ایک آفر دی گئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ عمران خان کو ایک مرتبہ سائیڈ پہ رکھیں اور جس طرح سے انتخابات میں شفافیت کا معاملہ ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی جو پاسداری ہے یا بہتری ہے اس کا جو معاملہ ہے اس کے لیے پہلے آپ بات چیت کریں. کیونکہ جب آپ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں تو سٹارٹ پہ ہی آپ عمران خان کا نام لے دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو بات چیت کا سلسلہ ہے یہ وہیں پہ منقطع ہو جاتا ہے. ناظرین لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کا جو ایگزسٹنس ہے، جو وجود ہے، کیا وہ باقی رہتا ہے؟ آپ مجھے اس کا جواب دے دیں. اگر کوئی ایم پی اے ایم این اے آپ کے پاس آئے ووٹ لینے کے لیے اور وہ کہے جی کہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہوں لیکن میرے ساتھ عمران خان نہیں ہے، میرے پاس عمران خان نہیں ہے، عمران خان کا نظریہ نہیں ہے، عمران خان کی شخصیت نہیں ہے، تو کیا آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ ہاں یا نا میں آپ نے جواب دے دینا ہے. تو ناظرین اس کا جواب میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، نہ ہی تو اسمبلی میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پارٹی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے نشان منقطع کر دی ہے اور جو چیئرمین کے الیکشنز تھے اس کو عدالت مانتی نہیں ہے. اٹ مینز دیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جو چیئرمین ہیں، جو بیرسٹر گوہر ہیں، ان کا نام رجسٹرڈ نہیں ہے. تو پارٹی کہاں ہے؟ پارٹی تو ہے ہی نہیں، مخصوص نشستیں بھی نہیں ملی. اگر پارٹی ہوتی تو پارٹی نہیں ہے. عمران خان شخص واحد ہے جس کے ارد گرد یہ جو 84 85 جو ایم این ایز ہیں یہ ریوالو کر رہے ہیں اور یہ جو ریوالو کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان کی جو پرسنالٹی کرزما ہے اسی کے راؤنڈ اباؤٹ کرتے ہیں. شیراز مروت صاحب کہہ رہے تھے جی کہ سہیل افریدی بھی فیمس ہو رہا ہے، عمران خان جب کوئی فیمس ہونے لگتا ہے تو اس کو نیچے سے کھینچ لیتا ہے، تو عمران خان کے بغیر بھی فیمس ہوا جا سکتا ہے. سہیل افریدی کہہ رہا ہوں، شیراز مروت صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کرتے، سب سے پہلے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیتے. استعفیٰ آپ دیں نا، آپ کے پاس اگر اخلاقی جواز ہے تو شیراز مروت صاحب آپ استعفیٰ دے دیں
اور جا کے پھر دوبارہ اپنے حلقے سے الیکشن لڑ کے دیکھیں. ہمیں آج بھی یاد ہے جب آپ کو 34 ووٹ پڑے تھے عمران خان کے بغیر. یہ عمران خان کی پرسنالٹی ہے. اور کے پی کے جو لوگ ہیں نا وہ عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہے ایسے. ناظرین عمران خان کی جو وجوہات ہیں یا عمران خان کی جو ایگزسٹنس ہے پولیٹکس میں, آپ یہ کہہ لیں کہ جب تک جب تک عمران خان کے ایشوز سورٹ آؤٹ نہیں ہو جائیں گے پاکستان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. سونا آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 5 لاکھ روپے فی تولہ سے تجاوز کر گیا. یہ خبر جو ہے یہ عورتوں کے لیے, عورتیں ذرا دل تھام کے بیٹھیں. اب وہ جو اپنے پیا کو کہتی تھی نا, یہ اپنے شوہر کو کہتی تھی سونے کا سیٹ پہننے, تو اب تو یہ خواب بن جائے گا سونا. ناظرین ایک ہی دن میں اپروکسیمیٹلی کوئی 13,000 روپیہ فی تولہ انکریز کر گیا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے جی اس کا کیا ریلیشن ہے پاکستان کی اکانومی کے ساتھ, تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جس طرح سے جیسے جیسے ڈالر پاکستان کے روپیز میں اوپر جائے گا ویسے ویسے پیٹرول بھی مہنگا ہوگا اور ویسے ویسے سونے کی جو قیمت ہے وہ بھی بلند جائے گی, اوپر جائے گی. اور ویسے ہی پاکستان کے پاس جو سونے کی مقدار یا تعداد ہے وہ انتہائی کم ہے. اور ناظرین پاکستان کے تاجر رو رہے ہیں, کسان رو رہے ہیں, پاکستان میں کوئی بھی سرکاری ملازم رو رہے ہیں. کوئی ایسا ایک سنگل طبقہ بتا دیں نیچے جا کے. میرے ایک دوست نے کل, بڑی مہربانی آپ نے کم سے کم پروگرام دیکھا, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی, تو آپ نے وہ کربلا والا واقعہ کو سنا دیا. تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں, کم از کم آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور نیچے کمنٹ کیا. تو 3 ملاقاتیں ہوئی راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ اور اس کے اوپر کئی اینکرز نے پروگرام بھی کیے. اگر آپ کو نہیں پتا چلا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اور 1 منٹ سے پہلے آپ لوگ گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں. آپ نے کہا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت, میری طرف سے جھوٹے پہ ڈبل اللہ کی لعنت, اور جو جھوٹ کا ساتھ دے اس پہ بھی اللہ کی لعنت. تو ناظرین شفیع اللہ جان کو جس طرح سے وہ ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ کے خواجہ سرا کے ساتھ جسمانی تعلقات ہیں, تو بڑا پیارا جواب دیا شفیع اللہ جان نے. اس نے کہا یار اب یہ کوئی سوال پوچھنے والا ہے؟ اور وہ جو صحافی تھا وہ اپنا منہ لے کے بیچارہ بیٹھ گیا. اس نے کہا سوال پوچھو جو میرے ریلیٹڈ ہو. تو ناظرین یہ ایک بہترین لاہے عمل ہے. سہیل افریدی سے بھی اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اگنور کریں اور اپنا جو فوکس ہے وہ اصل ایجنڈے پہ رکھیں. فروری کا احتجاج ہے, حکومت کے ساتھ بات چیت ہے, اسمبلی اور سینٹ میں جو آپس میں انگیجمنٹ ہے وہ ہے, کے پی کے امن و امان کے حالات ہیں. یہ سب وہ رسپانسبلٹیز ہیں جو سہیل افریدی کو پوری کرنی ہے. اس دعا کے ساتھ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.